آج ہم لوگ مرکب اضافی کو اسٹڈی کریں گے۔ یہ ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت قائم کی جاتی ہے، یعنی کہ تعلق بنایا جاتا ہے یا اس کی ملکیت میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر حامد کی کتاب، اس میں کتاب کی نسبت جو ہے وہ حامد کے ساتھ جوڑی گئی ہے۔ مرکب اضافی کے دو حصے ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف وہ اسم جسے نسبت دی جائے جیسے کتاب، اور مضاف الیہ وہ اسم جس کی طرف نسبت دی جائے جیسے حامد۔ آئیں اب مضاف اور مضاف الیہ کے رولز دیکھ لیتے ہیں۔ مضاف کے دو رولز ہیں، یہ الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کا ایک ہی رول ہے کہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ آئیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہلکے اعراب سے کیا مراد ہے۔ اس میں جو تنوین والے اسما ہوتے ہیں ان کی حرکت جو ہے وہ سنگل کر دی جاتی ہے۔ مثلا کتابن سے کتابو ہو جائے گا جب وہ مضاف کے طور پر آئے گا، قلمن سے قلمو، آیاتن سے آیاتو۔ مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون ہٹا دیا جاتا ہے، جیسے کتابانی، کتابینی، مسلمونہ، مسلمینہ، تو کتابانی سے کتابہ ہو جائے گا، کتابئی، مسلمو، مسلمی۔ مرکب اضافی کی اردو میں پہچان ہے کا، کے، کی، را، رے، ری، والے اور ہر۔ یہ الفاظ جب بھی اردو میں آئیں گے تو اس سے مطلب ہے کہ عربی میں مرکب اضافی بنے گا۔ آئیں ہم مرکب اضافی بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ حامد کا گھر، اس میں گھر جو ہے وہ مضاف ہے اور حامد مضاف الیہ۔ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، اس کو ہم شروع میں لے آئیں گے۔ ان کی عربی ہے بیتون اور حامدون۔ اب ان پہ ہم رول اپلائی کریں گے۔ جو ہمارا مضاف ہے وہ الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ آئے گا، بیتو، اور جو ہمارا مضاف الیہ ہے وہ حالت جر میں ہوگا، حامدن، بیتو حامدن۔ اسی طرح زید کا قلم، قلمو زیدن۔ آئے مثنیٰ کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ لڑکے کی دو کتابیں، کتابانی، الولدو، اس کو ہم جب رولز اپلائی کریں گے کتابانی کا نون گر جائے گا، مضاف ہے، ہلکا اعراب کریں گے، اور الولدو جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، حالت جر میں جائے گا، الولدی، کتاب الولدی۔ دو لڑکوں کی کتاب، اب اس میں کتاب مضاف ہے اور دو لڑکے جو ہیں ہمارے مضاف الیہ ہیں۔ کتاب کو کتابو اور دو لڑکے حالت جر میں ہوں گے، الولدینی۔ مدینہ کے مومن، مومن المدینتی، مومنوں کا گھر، بیت المومنین۔ کچھ اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا بندہ، عبد اللہ، اللہ کا رسول، رسول اللہ۔ یہ سارے مرکب اضافی کی مثالیں ہیں۔ اب لمبا یا ڈبل مرکب اضافی بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ حامد کے گھر کا دروازہ، اس میں دو مرکب اضافی ہیں، حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ۔ تو گھر جو ہے وہ ایک ترکیب میں مضاف ہے اور دوسری میں مضاف الیہ، تو اس پہ ہمارے دونوں رولز اپلائی ہوں گے۔ دروازے کو، بابن کو ہم شروع میں لے آئیں گے اور حامد جو ہے مضاف الیہ ہے وہ اینڈ پہ چلا جائے گا، اور گھر جو بیتن ہے اس پہ دونوں رولز اپلائی ہوں گے، یعنی کہ اس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا اور الف لام کے بغیر حالت جر میں آئے گا، تو یہ ہمارا بنے گا بابو بیتی حامدن۔ اب قرآن میں سے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ بدلے کے دن کا مالک، مالکو یوم الدین۔ لہب کے باب کے دونوں ہاتھ، یدا ابی لہبن۔ مرکب اضافی میں اشارہ، اشارہ اگر مضاف کی طرف ہو تو آخر میں آتا ہے، جیسے میری یہ قمیص، قمیصی حاذا، اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، اس گھر کا رب، ربو حاذا البیت۔ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی کتاب، اس میں کتاب مضاف ہے، شروع میں آئے گا، اور اس کی ضمیر حالت جر والی، کتابہ۔ میری کتاب، کتابی، تمہاری کتاب، کتابو کا، تم سب کی کتاب، کتابکم۔ مرکب اضافی میں صفت چاہے مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی، ہمیشہ آخر میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی عظیم نعمت اور عظیم اللہ کی نعمت۔ پہلی مثال میں صفت جو ہے وہ مضاف کی ہے تو حالت رفع میں آئے گی، اور دوسری مثال میں صفت جو ہے وہ مضاف الیہ کی ہے، حالت جر میں آئے گی، نعمت اللہ العظیم اور نعمت اللہ العظیمی۔ مرکب اضافی میں کچھ اسماء ہیں جب وہ مضاف کے طور پر آتے ہیں تو ان کا اعراب مختلف طریقے سے شو ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب وہ نارمل آتے ہیں جیسے ابن، اخن، تو یہ ہمارا بنتا ہے نصب میں ابن، جر میں ابن، اخن اور اخن۔ لیکن جب یہ مضاف کے طور پر آئیں گے تو حالت رفع میں ابو، حالت نصب میں ابا، جر میں ابی، اخو، اخا، اخی، زو، زا، زی، فو، فا، فی۔ مثال کے طور پر زید کا باپ، ابو زیدن، زید کا بھائی، اخو زیدن۔